دوستوں کو سلام۔ پرنس آف سائنس، فادر آف ریشنلزم، سائنسدان، فلاسفر، طبیب اور اسلامی علوم کے اسکالر ابن رشد کے بارے میں بات کریں گے۔ ابن رشد 1126 میں پیدا ہوئے، کارڈووا میں اندلس کا دارالخلافہ تھا۔ اندلس میں امید خاندان کی حکومت تھی اور کارڈووا دارالخلافہ تھا۔ ابن رشد کا خاندان پڑھا لکھا خاندان تھا، تعلیم یافتہ لوگ تھے، اسلامی علوم میں عبور رکھتے تھے۔ ابن رشد کے دادا عبد الولید کارڈووا کے چیف جسٹس تھے، بڑے قاضی تھے۔ ابن رشد کے والد بھی چیف جسٹس تھے۔ ابن رشد نے سائنس، طب، حدیث، فقہ، اسلامی علوم اور فلسفی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور شاہی دربار کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ ابن رشد نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھیں، مقالے تحریر کیے۔ ہم ان کی 2 کتابوں پر بات کریں گے۔ ابن رشد کی پہلی کتاب جنرل میڈیسن، جس کو کلیات طب بھی کہا جاتا ہے، اس تحقیق میں ابن رشد نے 20 بیماریوں پر تحقیق کی۔ ابن رشد اپنے دور کے اعلیٰ ترین سرجن تھے، اناٹمی میں عبور رکھتے تھے۔ ان کی کتاب کلیات طب کو ترجمہ کر کے یورپ کے میڈیکل نصاب میں شامل کیا گیا۔ اسی دوران مراکش کے بادشاہ نے ابن رشد کو دعوت دی اور مراکش بلایا۔ ابو یوسف جو مراکش کے بادشاہ تھے، انہوں نے ابن رشد کو اپنا ذاتی معالج مقرر کیا اور ایک بڑے وظیفہ پر ابن رشد کو شاہی طبیب کا درجہ دیا۔ کچھ برسوں کے بعد اندلس کے بادشاہ نے ابن رشد کو واپس کارڈووا آنے کی دعوت دی۔ ابن رشد واپس اپنے ملک اندلس میں آ گئے۔ کارڈووا میں رہائش پذیر ہوئے۔ بادشاہ نے ابن رشد کو چیف جسٹس کے عہدے پر فائز کر دیا۔ ابن رشد سائنس میں، فلسفی میں اور اسلامی علوم میں مہارت رکھتے تھے، اس لیے بادشاہ نے ابن رشد کو چیف جسٹس مقرر کیا۔ اس دور میں
ابن رشد نے ایک بڑے موضوع پر کام کیا. یہ موضوع تھا فیتھ اینڈ ریزن. اس موضوع میں ابن رشد نے مذہب کو عقلی آرگومنٹ سے سمجھنے کا نظریہ پیش کیا. اندلس میں فرقہ واریت تھی، انتشار تھا اور مسلمان تہذیب کا زوال بڑھ رہا تھا. ابن رشد نے فیتھ اینڈ ریزن میں اپنے نظریات پیش کیے، جن میں کہا گیا کہ مذہب اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں ہے. مذہب علم حاصل کرنے کی تاکید کرتا ہے. مذہب اور فلسفی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ابن رشد نے کہا کہ مذہب کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے کلام اور اللہ کے نظام کو سمجھنے کے لیے سائنس اور فلسفی کو سمجھنا ضروری ہے. ابن رشد نے سائنس اور مذہب میں تضاد کا نظریہ مسترد کیا. مذہب اور فلسفی میں یکجہتی کا نظریہ پیش کیا. ابن رشد نے مذہبی فرقہ واریت کو غیر اسلامی قرار دیا. اس کا نتیجہ اچھا نہیں برا آیا. فرقہ پرستوں نے ابن رشد کے خلاف کفر کا فتویٰ جاری کر دیا اور ملک میں بغاوت کرا دی. ابن رشد پر تشدد کیا گیا، ان کی کتابیں جلا دی گئیں اور ابن رشد کو کارڈووا سے نکال دیا گیا. وہ دارالخلافہ کارڈووا کی ایک نواحی بستی میں جا کر چھپ گئے اور وہاں 1198 میں مر گئے. یوروپالوں نے ابن رشد کی کتابوں کا ترجمہ کیا اور ان کتابوں کو اپنے نصاب میں شامل کیا. مسلمان دنیا کے 3 بڑے دشمن ہیں: فرقہ واریت، کرپشن اور علم دشمنی. یہی وجہ ہے کہ مسلمان دنیا غلام ہے، بے وقار ہے.